وہ ایک دن حضرت آسیہ سے فرعون نے کہا تو میرے گھر میں رہتی ہے، میری عقد میں ہے، زوجہ میں ہے، تو نہیں مجھے اللہ نہیں مانا؟ میرے تو گھر سے میں خالی ہوں یار، ہنستے پہ بہت مسکرانا بھی نہیں آتا، ہنسنے سے بندہ اپنا اپنا لگتا ہے۔ اور حکم ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ جب تم سفر کرو تو صدقہ دو۔ تو کسی نے پوچھا مولا دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو؟ فرمایا کسی علی والے کو سامنے جانا اور اسے خوش کر لینا، جب وہ مسکرا پڑے گا تو سمجھ کہ تیرا صدقہ ہو گیا۔ اسی لیے منت کر رہا ہوں، مسکرا پڑو، ایک دوسرے کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ لیں، گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو فرعون نے اپنی جناب یاسر سے کہا میں تو گھروں ہی ختم، تو ہی نے مجھے نہ مانا۔ جناب یاسر کہتی اچھا، اب محل میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، شاہی کمرہ ہے، سچا یا جھوٹا لائٹ تھا تو لانتی، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے تو گھر شر بھی تو اچھا ہی ہوگا اس کا۔ اب یہ بھی تو کوئی اب سمجھ نہیں لگ گئی کہ ضروری ہے کہ بندہ کا محل ہو تو اس پہ اللہ کا کرم ہے۔ اے جو غریب ہو وہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم پر اللہ کا کتنا کرم ہے، محمد و آل محمد کا کتنا کرم ہے ہم پر۔ ہم میٹھی چائے پی رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں جی، بڑا گوشت بھی کھا رہے ہیں، چھوٹا گوشت بھی کھا رہے ہیں جناب، گاجریں بھی کھا رہے ہیں تو کنو بھی کھا رہے ہیں تو سیب بھی کھا رہے ہیں، تو کوئی چیز کی رکاوٹ ہمیں نہیں، آرام سے ڈکارے شکارے مار کے الحمد کر کے سو جاتے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں تو لسی بھی پی رہے ہیں۔ تو بندہ بہت بڑا ہے، اربا پتی ہے، 5-7 گاڑیاں اگے پیچھے تے وچ اودی ہوندی ہے، چاہ مٹھی نہیں پی سکتا۔ سرکار فرماتے کتنا لطف ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، اس سے اللہ نے حساب کیا لینا ہے؟ یہ بھی امیر المومنین کا فرمان ہے، کیسا اللہ نے بچایا ہے۔ اینڈ ٹو موت لوگ دے، رات کو دن کو کماتے تھے، رات کو کھا جاتے تھے، صبح پھر اللہ دے گا، تو کتنا حساب ہم دیں گے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں جو کنجوس آدمی ہے نا، کنجوس، اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا سزا ہونی چاہیے کہ وہ زندگی غریبوں کی طرح گزارتا ہے، حساب امیروں والا دے گا۔ تو فرعون نے کہا چل تو تو مجھے مان لے، تو جناب یاسر نے کہا چل میں تجھے مان لیتی ہوں، بیٹھا یہیں رہے، مچھلی دے، یہیں سے مچھلی پیدا کر کے دے۔ اللہ پاک جو بن کے بیٹھا ہے لانتی۔ فرعون کہتا ہے پھر تو حجرے سے بیٹھ جا، میں تجھے مچھلی لے کے دیتا ہوں۔ جناب یاسر نے کہا چل ٹھیک ہے، کہاں سے لائے گا، یہیں پہ یہیں مر کے بیٹھا ہے۔ تو بی بی حجرے سے باہر تشریف لے گئی، اس نے دروازہ بند کیا، مولا کی ولایت عظمیٰ کی قسم گرا سجدے میں، کہتے ہے تو بیوی ہے میری، عورت محکومہ ہوتی ہے، شوہر حاکم ہوتا ہے، تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، بیوی کے سامنے تو شرمندہ نہ کر، مچھلی دے۔ روشن دان سے ٹھک مچھلی گری، میں ہوتا تو دانت چاہ دے کے فارغ ہوتا، میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں۔ مچھلی جناب یاسر دے کر کہتی ہے مچھلی تو نے مجھے دے دی ہے، اللہ تو نہیں ہے، اللہ وہی ہے جس نے تجھے دی ہے۔ ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا، جعفر زخمی ہو جائے گا، چونکہ علی والوں پر مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اپنے اس نوکر کو شاباش دے دیں گے۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا پھر اللہ نے فرعون کو مچھلی دی کیوں؟ فرمایا ایک تو اس نے ترلا ڈالا کہ مجھے محکومہ کے سامنے شرمندہ نہ کر، چونکہ اللہ سچا ہے، بیوی کے سامنے شرمندہ نہیں کیا لے۔ دوسرا اللہ کو آسیہ کے ایمان پہ یقین اتنا تھا کہ یہ مچھلی کی وجہ سے اللہ نہیں بدلے گی اپنا۔ فرعون کو بھی پال رہا ہے۔ اور اسرائیل سے اللہ نے پوچھا ایک دن، یار تم نے چھیڑ دیا ہے،
وہ اسرائیل اتنی روحیں قبض کی ہیں، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک، بشر سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک، جس میں روح ہے اس کی قبض تو ہی کرنے جاتا ہے. جی مالک تیرے حکم سے جاتا ہوں میرا اللہ. وہ کہیں ترس بھی آیا؟ اور آپ نے کمال کر دیا روح نکالتے وقت. مہربانی صاحب کہیں ترس بھی آیا؟ کہتے سرکار 3 دفعہ جو ہے نا، 2 دفعہ مجھے ترس آیا. 2 دفعہ کب ترس آیا؟ اس نے کہا سرکار کشتی جا رہی تھی سمندر میں میرا مالک، تو طوفان چل پڑا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تختے الگ ہو گئے. ایک تختے پر ایک عورت تھی اور کشتی میں ہی اس نے بچے کو جنم دیا تھا، اس کا وقت آ گیا. اب وہ بچہ اور ماں ایک ہی تختے پر تھے، اور مالک تو نے مجھے حکم دیا کہ جا کے عورت کے روح قبض کر لے. کہ یار طوفان، بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، حکم ہے مالک کا، میں روح نکال کے لے آئے. تو ایک تو وہاں پہ آیا، تو دوسرا کہتے دوسرے کی معافی مانگ رہا ہوں. اور معافی کیا مانگ رہا ہے؟ کہتے مالک وہ جو شداد خبیث نے جنت بنائی تھی، اتنی بڑی جنت بنائی تھی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس کا. تو جب وہ جنت دیکھنے جا رہا تھا تو بس یوں قدم اٹھائے تھا، تو نے کہا نکالے روح اس کے لے. تو میں نے کہا کیا ہو جاتا ہے، تو لعنتی اتنا عرصہ خدا بن کے جھوٹا رہا ہے، تو نے کچھ نہیں کہا، چلو تھوڑی بہت ہی سیر سور کر لیتا، اس نے اتنا خرچہ کیا تھا. تو وہاں پہ بھی میری یہ سوچ آئی. اللہ فرماتے ہیں ایک ہی بندے پر 2 دفعہ ترس کھا لیا. اور وہ یہی شداد ہی تھا جس کی ماں مری تھی. آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. کتنا جبار ہے حسین کا اللہ جو اپنے دشمن کو خود پالتا ہے. کیا بھی کر لے گا. نہ فرعون کا بند کیا، نہ شداد کا، نہ ابو جہل، نمرود، یزید، فرعون، شمر جیسے لوگ رزق بھی کھاتے رہے، سانسیں بھی لیتے رہے. کیوں؟ چونکہ 2 اسم ہیں اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، اور دونوں کا ایک ہی ترجمہ کیا نیچے سب کو یاد ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا، یہی ہے. تو جب دونوں کا ترجمہ معنی ہی ایک ہے تو پھر نام 2 کیوں ہے؟ اس کا بھی بہت بڑا رحم کرنے والا، اس کا بھی بہت بڑا رحم کرنے والا. تو پھر اسم 2 کیوں ہے میرے مالک کے، رحمان اور رحیم؟ ایک ہی ہوتا، ترجمہ تو ایک ہی ہے. اس لیے 2 اسم ہیں، چونکہ رحمان وہ پوری کائنات کے لیے ہے، رحیم وہ صرف مومنین کے لیے. آپ کو بابا ہے، آپ کو بابا ہے. وہ یار علی کے شیعہ، حسین کے ماتمی، یا علی دیکھ کیسی بات سن رہے ہیں. وہ نمرود کو جو پالا ہے تو رحمان ہونے کی وجہ سے، یزید نے جو سانسیں لی ہیں اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے، شمر جو چلتا پھرتا رہا ہے اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے. 5-6 دن لگے، پھر ایک راستہ بنے، پھر اڑ جائیں گے. اور کربلا کے میدان میں اکبر کے بابا نے ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کر اپنے اللہ کے ساتھ رحمانیت کا سودا کیا تھا. میں ہوتا تو داد پھر دے دیتا. صفت رحمانیت کو خریدا ہے حسین نے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جملہ خرید لو، پھر میں جانے لگا ہوں. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم حسین کے عزادار قطار میں لگے ہوں گے کہ جنت کا دروازہ کھلے، اس وقت حسین اپنی مسند چھوڑ کے عرش کے قریب آ کر عرش کا پایا پکڑ کے کہے گا میرا مالک تو رحمان ہو کر فرعون، نمرود اور یزید کو اگر زندگی دے سکتا ہے، میں تیرا خریدار ہو کر ان کو جنت بھی نہیں بھیج سکتا. تیرے مقدر میں بخشش لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، مانگنی نہیں پڑے گی تجھے. آپ جی کیونکہ نجاستیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. کچھ نجاستیں دھونے سے پاک ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں جلانے سے پاک ہوتی ہیں. ہمارے گناہ بھی 2 قسم کے ہیں. کچھ گناہوں کو علی کی ولایت جلا دیتی ہے، کچھ گناہوں کو یہ غریب کے آنسو دھو دیتی ہے.